السلام علیکم دوستو، میں آپ کے ساتھ فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو جو کہ ونسٹن چرچل نے لکھی ہے اور انہی کے بارے میں ہے کا قصہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ لیسن فرسٹ ایئر کے انگلش کی کتاب یونٹ 1.2 پر ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ونسٹن چرچل کے بارے میں کچھ تعارف۔ ونسٹن چرچل 30 نومبر 1874 کو پیدا ہوئے اور 24 جنوری 1965 کو وفات پا گئے۔ اس کا پیشہ یہ تھا کہ وہ ایک سولجر تھا اور پولیٹیشین بھی رہ چکا ہے، اور اس لیسن کا مصنف بھی ونسٹن چرچل ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ونسٹن چرچل کہتے ہیں، میں نے بمشکل ہی اپنی 12ویں سالگرہ منائی تھی کہ امتحان کے غیر خوشگوار دور میں داخل ہوا، جس میں اگلے سال تک مجھے سفر کرنا تھا۔ یہ امتحان میرے لیے بڑی آزمائش تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مضامین جو امتحان لینے والوں کو زیادہ پسند تھے، وہ بغیر کسی تبدیلی کے وہی تھے جو مجھے بہت کم پسند تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میرا امتحان تاریخ، شاعری یا مضمون نویسی میں لیا جائے، مگر دوسری طرف امتحان لینے والا لاطینی اور ریاضی کے طرفدار تھے اور ان کی مرضی چلتی تھی۔ مزید یہ کہ وہ جو سوالات ان مضامین میں پوچھتے تھے وہ زیادہ تر ایسے سوالات ہوتے تھے جن کے میں اطمینان بخش جواب دینے کے قابل نہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مجھ سے وہی چیز پوچھی جائے جو میں جانتا تھا۔ وہ اکثر وہی پوچھنے کی کوشش کرتے تھے جو میں نہیں جانتا تھا۔ جب بھی میں اپنے علم کا مظاہرہ کرتا تھا تو وہ میری جہالت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس قسم کے سلوک کا واحد نتیجہ یہ تھا کہ میں نے امتحان میں اچھی کارکردگی نہ دکھائی۔ ونسٹن چرچل کہتے ہیں، خاص طور پر یہ ہارو میں میرے انٹرنس امتحان کے لیے صحیح تھا۔ ہیڈ ماسٹر مسٹر ویلڈن نے میرے لاطینی نثر کا کلی ذہن کے ساتھ جائزہ لیا۔ اس نے میری عام قابلیت جانچنے میں فہم و ادراک کا مظاہرہ کیا۔ یہ بہت غیر معمولی بات تھی، کیونکہ میں لاطینی کے پرچے میں ایک سوال کا جواب دینے کے قابل نہ تھا۔ میں نے صفحے کے اوپر اپنا نام لکھا۔ میں نے سوال نمبر 1 کا نمبر لکھا۔ بہت غور کرنے کے بعد میں نے اس ایک کے گرد بریکٹ ڈالا، لیکن اس کے بعد میرے ذہن میں اس کے متعلق یا صحیح کچھ بھی نہیں آیا۔ اتفاق سے کہیں سے اس پر چند داغ پڑ گئے، اس پرچے پر چند داغ پڑ گئے۔ میں پورے 2 گھنٹے اس برے نظارے کو دیکھتا رہا اور پھر نوکر نے میرا پرچہ لیا اور دوسرے پرچوں سمیت اسے ہیڈ ماسٹر کے میز پر لے گیا۔ مسٹر ویلڈن نے قابلیت کے ان تھوڑے سے اشارات سے یہ نتیجہ نکالا کہ میں ہارو میں پاس ہونے کے قابل تھا۔ اس کا کریڈٹ صرف اس کو جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایسا شخص تھا جو چیزوں کے باطن اصل حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ایک ایسا آدمی جو صرف کاغذی دستاویز پر انحصار نہیں کرتا تھا۔ مسٹر چرچل کہتا ہے، میں نے ہمیشہ اس کا بڑا احترام کیا ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں مجھے تیسرے نچلے چوتھے درجے یا بالکل آخری درجے میں رکھا گیا۔ نئے آنے والے لڑکوں کے نام اسکول کے فہرست میں حروف تہجی کی ترتیب سے شائع کیے گئے، اور چونکہ میرا صحیح نام اسپینسر چرچل ایس سے شروع ہوتا تھا، میں حروف تہجی کے وسیع فہرست سے اور کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکا سوائے اس کے کہ میں در حقیقت پورے اسکول میں نچلے درجے کے 2 طلبہ میں سے تھا، اور میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، چرچل کہتا ہے، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ دونوں طلبہ بھی بیماری یا کسی اور وجہ سے فوراً اسکول سے غائب ہو گئے۔ چرچل کہتا ہے، میں نے تقریباً 1 سال تک اس سیدھے سادے ماحول میں تعلیم جاری رکھا۔ وہ کہتا ہے، تاہم نچلے درجے پر ہونے کی وجہ سے میں نے قابل ترین طلباء کے مقابلے میں زیادہ فائدہ حاصل کیا۔ وہ سب لاطینی، یونانی اور اس طرح دوسری شاندار چیزیں سیکھ رہے تھے، لیکن مجھے انگریزی سکھائی جاتی تھی، اور اس وقت انگریزی بہت حقیر سمجھی جاتی تھی۔
اور جو بھی طلبہ لاطینی اور یونانی زبان سیکھتے تھے تو اسے ذہین سمجھا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے، ہمیں اتنا کن ذہن سمجھا گیا کہ ہم صرف انگلش سیکھ سکتے تھے۔ مسٹر سمرویل، جو کہ بہت دلکش آدمی تھے، جس کے لیے میری دعائیں بہت زیادہ ہے، اس کو ان احمق ترین لڑکوں کو پڑھانے کا کام دیا گیا۔ سب سے حقیر چیز یعنی صرف انگریزی لکھنا وہ جانتا تھا کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ اس نے ہمیں ایسا پڑھایا کہ کبھی کسی نے ایسا نہیں پڑھایا ہوگا۔ ہم نے نہ صرف انگریزی کی ترتیب نحوی اچھی طرح سیکھا، بلکہ ہم نے مسلسل انگریزی زبان کی تجزیہ و تحلیل کی بھی مشق کی۔ مسٹر سمرویل کا اپنا ایک طریقہ کار تھا۔ وہ طویل جملے کو لے کر اور سرخ، نیلے، کالے اور سبز سیاہی کی مدد سے اس کو اجزاء میں تقسیم کرتے تھے۔ فاعل، فعل، مفعول، متعلقہ جملہ، شرطیہ جملے اور مرکب اطباء وغیرہ کا اپنا اپنا رنگ اور بریکٹ ہوتا تھا۔ یہ ایک طرح کا مشق ہوتا تھا جو کہ ہم روزانہ کرتے تھے۔ میں چونکہ دوسروں کی نسبت تھرڈ ایئر میں 3 دفعہ رہا۔ میں 3 دفعہ اس میں رہا۔ چرچل کہتا ہے، میں 3 دفعہ اس میں رہا، اس لیے میں نے اسے اچھی طرح سیکھا۔ اس طرح میں نے انگریزی جملے کی ساخت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ اور پھر بعد کے سالوں میں جب میرے ساتھیوں نے خوبصورت لاطینی شاعری لکھنے پر انعامات حاصل کیے تھے اور یونانی اقوال لکھنے پر، وہ دوبارہ انگریزی سیکھنے کی طرف آئے اپنی معاش یا زندگی گزارنے کے لیے۔ میں نے خود کو نقصان میں نہیں پایا۔ فطرتاً میں لڑکوں کے انگریزی سیکھنے پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ میں ان سب کو انگریزی سکھانے دوں گا اور پھر میں قابل طلباء کو لاطینی بطور عزت اور یونانی بطور تحفہ سیکھنے دوں گا، لیکن صرف ایک چیز جس کے لیے میں انہیں کوڑے لگاؤں گا وہ ہے انگریزی نہ جاننا، اور اس کے لیے میں انہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ اور یہ تھی ونسٹن چرچل کا قصہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اسی طرح چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ آپ نئی اپڈیٹ سے باخبر رہیں۔ شکریہ۔